یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو میں کچھ عرصے سے مسلسل اس کے کچھ حصے متواتر پڑھتا آ رہا ہوں کہ شخص جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وقت نماز کا ہے، اس کے بعد ہم سوال کو جو ہے وہ نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے زاد راہ توشہ سفر، وہاں کے لیے کچھ ہدیے لے کر جائے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ پھر میں وہاں کے لیے کیا ہدیہ لے کے جاؤں اور کیسے ہدیے لے کے جاؤں؟ رسول خدا سے بہتر ظاہر ہے کوئی نہیں اس بات کو تعلیم فرما سکتا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جب یہاں سے جا رہا ہے تو وہاں بہت سارے ایسی جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جہاں پر انسان کو ہدیے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر بھی انسان اپنی زندگی میں جب کہیں بھی سفر کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے، کسی ایک مقام سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے یا اپنے بچوں سے دور ہوتا ہے، پلٹتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کی مناسبت سے اس کے لیے ہدیہ لے کے آتا ہے۔ بچوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، بزرگوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، دوستوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 10 مقامات ایسے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کے لیے ایک زاد راہ، ایک توشہ سفر چاہیے، جس میں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے انسان کو ہدیے مہیا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی قبر ہے، پھر منکر نکیر ہیں، پھر اس کے علاوہ بہرحال یہ سلسلے صراط ہے، میزان ہے، مقام رضوان ہے، خود رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل ہے اور خداوند متعال کی ذات ہے۔ اب یہ مقامات ہیں کہ جہاں کے لیے انسان کو اپنے ہدیوں کو جمع کرنا ہے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ہدیہ کیا ہے جو ہمیں دینا ہے؟ خوب ہر مقام کے لیے رسول خدا نے ہدیے کی تعلیم فرمائی۔ بیسکلی یہ ہدیہ وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب ہم جائیں تو یہ جگہیں ہم سے راضی ہوں، یہ مقامات، یہ شخصیات ہم سے راضی ہوں۔ ظاہر ہے پہلی شخصیت جو انسان کو سامنے ملتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ اگر وہ کہ جو ان کو ریکوائرڈ ہے اگر وہ ہوگا تو یقیناً ہماری روح بہت آسانی سے اس دنیا سے پرواز کرے گی۔ کیونکہ میں بہرحال اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن بہت تیزی سے پہلی چیز جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا حق نہ ہو۔ اب یہ ایک سب سے آسان سی بات ہے لیکن سب سے مشکل ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں کرنے کو آتا ہے، نہ جانے نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی میں کتنے حقوقوں کو پامال کر جاتا ہے، چاہے راہ گزرتے ہوئے، چاہے گاڑی چلاتے ہوئے، چاہے گفتگو کرتے ہوئے، چاہے لین دین کے معاملات ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں۔ اور آج کل تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور کتنوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ہم اس زمانے کے دہانے پر آ چکے ہیں کہ جہاں گناہ نہیں رہا، جہاں حرام اور حلال مخلوط ہو گیا ہے، جہاں حق و باطل میں اتنی آمیزش ہو گئی ہے کہ انسان اسے تفکیک کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خاص طور پہ کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اپنی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ لوگ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ پھر ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کے اوپر کوئی حق ہے۔ یہیں پر کچھ فاصلے پر آیت اللہ مراشی نجفی کا مرقد مبارک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین میں تشریف فرما ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان اتنا عرصہ کیوں ہو گیا آپ کو خواب میں میرے آنے کے لیے؟ کہا کہ میں مشکل میں گرفتار تھا، پھنسا ہوا تھا۔ کہا بابا کیسی گرفتاری؟ کہا کہ نجف میں ایک دکان والے کا کچھ حساب کتاب تھا جو رہ گیا تھا، اسے ادا کرنا تھا، تو میں اجازت لے کر آیا ہوں کہ جاؤ تم جا کر اس کا وہ جو رہ گیا ہے معاملہ اسے ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس دکان والے کو ڈھونڈا اور جا کر پوچھا تو اس نے کہا بہت ساری پرچیاں رسیدیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگ مجھ سے معاملات کرتے تھے۔ کہا خلاصہ میں نے ان کو ڈھونڈا، مجھے بہت وقت لگا، لیکن ایک پرچی پر مجھے مل گیا کہ میرے والد نے ان سے کچھ معاملہ کرنا تھا۔
عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں کہ شاید کسی کا معاملہ لکھا نہیں، کسی کو ہم نے دینا تھا، ہم نے اس کو توجہ نہیں کی۔ بعض اوقات انسان پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حد اقل انسان لین دین کے معاملات میں لکھ کے جائے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد، اس کے ورثاء ان معاملات کو دیکھ سکیں۔ یہ ابھی ہمیں معاملہ بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کوئی پلٹے گا، وہاں سے آ کر کسی کو خواب میں بتائے گا۔ بہت تھوڑے لوگوں کو خدا توفیق دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اوپر اگر کوئی چیزیں فوت ہو گئی ہیں، جیسے انسان نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو واجبات ہیں اب یہ گزر گئی ہیں، ان کی قضا کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ ان کو لکھ کے جائے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دنیا سے چلا جائے گا۔ بہرحال اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے اندر شوق رکھے، خداوند متعال کی تمنا رکھے، ملاقات کی، اور تیار رہے۔